صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہماری موٹیویشنل ٹاک کی کلاس ہے. الحمدللہ ہم لوگ امہات المومنین سیریز کر رہے ہیں اور اس میں آج جس امہات المومنین کا ذکر خیر ہم لوگ کرنے والے ہیں وہ ہند بنت ابی امیہ ہیں، اور آپ کا جو نک نیم ہے، آپ کا جس نام سے آپ مشہور ہوئی ہیں وہ ام سلمہ ہیں. تو یہ آپ کا نمبر 6 ہوتا ہے ازواج مطہرات میں. ہم نے لاسٹ ویک ان کے تعلق سے یعنی جو بیسک معلومات تھی اس کو ہم نے حاصل کی. الحمدللہ آج ام سلمہ کا سیکنڈ پارٹ ہے. انشاءاللہ ان کی زندگی کے جو واقعات اور حالات ہیں ان کو ہم دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. تو سب سے پہلی چیز تھوڑا سا میں پیچھے جا کر پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے کہ آپ یعنی کب پیدا ہوئی. 580 یا 596 میں آپ پیدا ہوئی ہیں مکے میں، اور آپ کا انتقال کب ہوا ہے 682 اور 683 میں، اور ذوالقعدہ میں آپ کا انتقال ہوا ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ نے بہت لمبی عمر پائی ہے. 84 یا 86 ایئرز میں آپ کا انتقال ہوا ہے. اور سب سے آخر میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 2 امہات المومنین کا انتقال ہوا تھا آپ کی بیویوں کا، ایک زینب بنت خزیمہ اور دوسرے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وصال کے یعنی انتقال کے بعد تمام امہات المومنین کا ایک کے بعد انتقال ہوا، اور سب سے آخر میں یعنی تمام بیویوں میں جن کا آخر میں انتقال ہوا ہے یہ ام سلمہ ہے. انہوں نے بہت ہی لمبی عمر پائی. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کا انتقال جو ہوا ہے 682 یا 683 میں ہوا ہے، اور جو ہجری بتائی جاتی ہے 59 ہجری یا 61 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے. تو حضرت عائشہ اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا ہے، اور جنت البقیع مدینہ میں آپ کو دفن کیا گیا. اور آپ یعنی وائف آف اسلامک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور امت کے لیے ام المومنین اور مدرس آف دا بلیورز کے نام سے مشہور ہوئی. الحمدللہ. اور آپ کی 2 نکاح ہوئے. پہلا جو نکاح ہوا ان کے شوہر کا نام کیا تھا؟ ابو سلمہ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے شوہر سے 4 اولادوں سے نوازا، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. اور آپ کے والدین بھی کیا ہے، آپ ایک بہت ہی بڑے اور بہت ہی معزز اور بہت ہی یعنی اعلیٰ خاندان سے آپ کا تعلق تھا. اور آپ کے والد جو ہیں، آپ کے جو فادر ہیں، ان کا نام ابو امیہ ابن المغیرہ آتا ہے، اور آپ کی والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر بن ربیعہ آتا ہے. تو آپ کے والدین بھی بہت ہی نامور، بہت ہی مشہور شخصیات گزری ہیں، اور آپ کے والد اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے. اور الحمدللہ آپ کے جو یعنی رشتہ دار ہیں، جو آپ کے کزنس ہیں یا آپ کے جو دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ بھی بہت بڑی شخصیات گزری ہیں، جن میں سے آپ دیکھیں گے المجیر ہیں، قریبہ ہے، خالد بن ولید جو ہیں، یہ کیا ہے آپ کے کزن ہوتے ہیں. اور یہ بہت بڑی شخصیت اسلام میں گزری ہے. پھر آپ کی جو فیملی ہے اور آپ کا جو نسب نامہ ہے وہ کیا ہے، بنو مخزوم کہلاتا ہے. اور یہ جو ہے بنو مخزوم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی قریش کا قبیلہ ہے اسی میں سے ایک ہے، اور یہ یعنی قریش کے قبیلے کے برابر مانا جاتا تھا. الحمدللہ. اور خاص طور پر نہ صرف ام سلمہ مشہور ہوئی بلکہ آپ کے والد بھی ایک بہت ہی مشہور شخصیت تھی. اور ان کا جو یعنی یعنی ان کو جو لقب دیا گیا تھا یا جس نام سے وہ مشہور تھے، زاد الراقب. زاد الراقب کیا ہوتا ہے، اس کے میننگ کیا ہوتی ہیں کہ وہ پرسن جو یعنی مسافروں کو، جو ٹریولرز ہیں، ان کو کھانا کھلائے. تو جب بھی سفر پہ جاتے یہ تو آپ کے ساتھ جو بھی یعنی قافلہ ہوتا یا جو گروپ ہوتا، وہ تمام لوگ گروپ کے بے فکر ہو جاتے، ان کو اپنے ساتھ کوئی سامان
لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. زاد راہ کے معنی ہوتے ہیں جب انسان ٹریول کرتا ہے تو ٹریولنگ کے لیے اس کو اپنی ذاتی ضروریات کے ساتھ ساتھ یعنی پیسوں کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. جیسے سفر میں اس کو لباس کی ضرورت پیش آئے گی، کھانے کی ضرورت پیش آئے گی، یا بیمار ہو جائے تو اس کو پیسوں کی ضرورت پیش آئے گی، ٹھہرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تمام ضروریات ایک ٹریولر کو جو ٹریولنگ کے دوران پیش آتی ہیں، ان تمام چیزوں کا جو ان کے ساتھ ٹریول کرتے تھے ان کا پورا خرچہ یہ اٹھاتے تھے. یعنی مسافروں کا خاص طور پر یہ بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے. ٹریولرز جو ان کے ساتھ ٹریول کرے ان کا، تو جو بھی گروپ ان کے ساتھ ٹریول کرتا وہ کبھی بھی اپنے ساتھ یعنی زاد راہ نہیں رکھتا تھا. ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہمارا سارا خرچہ اٹھا لیں گے، یعنی ساری ہماری ذمہ داری ان کے اوپر رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ٹریول کر کے لوگ آتے ان کو بھی آپ کھانا کھلایا کرتے تھے. تو آپ اس نام سے مشہور تھے، زاد راقب. یعنی خاص طور پر ٹریولرز کے کھانے پینے کا انتظام، چاہے ان کے ساتھ آپ ٹریول کر رہے ہوں یا پھر وہ ٹریول کر کے مکہ یا مدینہ میں آئیں تو آپ ان کو کھلایا کرتے تھے. تو اس وجہ سے آپ کا لقب ہی یعنی لوگوں نے آپ کو یہ نام دے دیا کہ یہ زاد راقب ہے. یعنی خاص طور پر آپ کا انٹرسٹ جو تھا ان لوگوں کی مدد کرنے میں تھا اور ان لوگوں کو کھانا کھلانا اور ان کی مدد کرنا. جس طرح سے یعنی قریش کے لوگ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، تو یہ جو لوگ ان کے ساتھ سفر کرتے یا سفر کر کے آتے تو ان کو کھانا کھلایا کرتے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھلانا ایک بہت بڑی یعنی صفت ہے، بہت بڑی کوالٹی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. ہمارے یہاں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کھانا صرف بھوکے کو کھلایا جائے، لیکن آپ دیکھیں گے کوئی بھی شخص جب کھانے کا وقت آ جائے اور وہ کہیں پر موجود ہو تو پھر کیا ہے، اس وقت اس کو کھانا کھلانا، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، یہ کھانا کھلانے میں آتا ہے. مثال کے طور پر ہم یعنی کوئی شخص ہمارے گھر پہ لنچ ٹائم میں آ گیا ہے، جیسا 1-1:30 بجے کا ٹائم ہے یا 2 بجے کا ٹائم ہے، تو اس وقت یہ چیز یعنی وہ کہیں باہر سے نکلا ہوا ہے، صبح سے نکلا ہوا ہے اور 2 بجے تک یعنی لنچ ٹائم پہ وہ ہمارے پاس ہے، تو یہ کیا ہے، بھوک کا وقت ہے. اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے یا کتنا امیر ہے یا وہ کتنا بہترین کھانا کھاتا ہے، نہیں، بلکہ ایٹ اے ٹائم وہ اس وقت میں یہاں پر موجود ہے تو وہ بھوکا ہے، یعنی بھوکے میں اس کا شمار ہوگا اور پھر اس کو کھانا کھلانا چاہیے. تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ تعالیٰ خود ہمیں 30ویں پارے میں بتاتے ہیں کہ نہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور نہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں. یعنی ایک بیڈ کیریکٹرسٹک جو ہمیں بتائی جاتی ہے، یعنی انسان کی خراب جو خصلت بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ نہ صرف وہ خود کھانا کھلاتے ہیں، اگر نہیں کھلا سکتے، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تو پھر وہ دوسروں کو ایٹ لیسٹ ترغیب دے، ان کو دوسرے لوگوں کو جن کے پاس یعنی جو لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کھانا کھلا سکیں، ان کو ریکمینڈ کریں کہ بھائی آپ ان کو کھانا کھلا دیں. تو بھوک کے وقت کھانا کھلانا اور پریشانی کے وقت، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے انتقال پر، شہادت پر آپ نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ان کے گھر والے اس وقت پریشان ہیں، تم ان کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو. تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ انسان جب پریشان حال ہے بیماری کی وجہ سے، یعنی خود اپنے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا یا اپنے گھر والوں کے لیے، تو بیماری کی وجہ سے، شدید قسم کی بیماری کی وجہ سے، یا پھر ان کے گھر میں انتقال ہو جائے، تو ویسے وقت میں دوسرے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے. اگر نہیں کر سکتے، خود اپنی استطاعت نہیں ہے، تو پھر جن کی استطاعت ہے، جو لوگ کر سکتے ہیں آرام سے، ان کو ریکمینڈ کیا جائے، ان سے کہا جائے کہ فلاں فلاں کے گھر میں آج پریشانی ہے، تم اگر کر سکتے ہو تو ان کی مدد کر دو، ان کو کھانا پہنچا دو. تو یہ کیا ہے، خود کرنا یا پھر کسی دوسروں کو ترغیب دینا نیکی کی طرف، خود کرنے کے برابر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان خود نیکی کرنے کی کوشش کرے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے مال سے، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر جو لوگ اس پوزیشن میں ہیں کرنے کے، ان کو یعنی ترغیب دینا کا مطلب یہ کہ ان کو بولنا، بتانا، سمجھانا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی نیکی ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ ان کو کر
یہ آپ کریں گے تو اس کا بڑا ثواب ہے. تو یہ اس طرح سے کرنے سے جو شخص آپ کی ترغیب کی وجہ سے نیک کام کر رہا ہے تو پھر آپ کو بھی اس شخص کے برابر ثواب ملے گا اور دونوں کے ثواب میں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی. سبحان اللہ, یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نہ صرف ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیا گیا خود کو, بلکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب دلانے کی بھی ہمیں یعنی قرآن حکم دیتا ہے. لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, اگر خود کے پاس ہے تو وہ کر لیتے ہیں, لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے. اگر اس چیز کا علم ہو جائے, اس کی اہمیت اور افادیت ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو پھر آپ دیکھیں گے ہر شخص کیا ہے اس کام کی طرف توجہ دے گا اور پھر دوسرے لوگوں کو ترغیب دلانے کی کوشش کرے گا. تو ہر شخص کی زبان کا اثر الگ الگ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی بات کرنے کی وجہ سے بعض لوگ جلدی مان جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے بولنے کی وجہ سے بعض لوگ کیا ہے پیچھے ہٹتے ہیں. تو ایسی صورتحال سے انسان کو خود کو تجربہ ہوتا ہے کہ میں کہاں پر بولوں تو کام بنے گا, کہاں پر میں بولوں تو کام بگڑ سکتا ہے. تو انسان یعنی کام کرتے کرتے تمام چیزوں سے واقف ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اپنی صلاحیت کا استعمال کرنا چاہیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے. الحمدللہ. تو یہ جو چیز ہے ان کے